سماج میں جو کمزور لوگ ہیں ان کمزور، لیکن انسان کی انسانیت ظاہر ہوتی ہے، اس کے ایمان کی تصدیق اس وقت ہوتی ہے معاشرے میں جو موجود کمزور لوگ ہیں، فقراء ہے، مساکین ہے، محتاج ہے، ان کی مدد کرنے سے انسان کی انسانیت ظاہر ہوتی ہے۔ انسان چاہے علم کی کتنے بڑے درجے پر کیوں نہ پہنچا ہو، یا چاہے جتنی عبادت کرے، انسان چاہے جتنی عبادت کرے، لیکن اس کے باوجود بھی، عبادتوں کے باوجود بھی، علم کے باوجود بھی اس کی انسانیت ثابت نہیں ہوتی، اس کا دین ثابت نہیں ہوتا۔ اگر وہ معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جو فقراء ہے، مساکین ہے، ان کو اگر وہ نظر انداز کرے تو اس کی انسانیت ثابت نہیں ہوتی، اس کا دین ثابت نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ اور جو فذلک الذی یدعو الیتیم، اور جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، یتیم کو دھتکارتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، اور کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، کسی مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو آمادہ نہیں کرتے۔ لہذا یتیموں کو نظر انداز کرنے والا، غریبوں کی بھوک کی فکر نہ کرنے والا، اور قیامت کو جھٹلانے والا، وہ اپنی دینداری میں سچا نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنی نمازیں پڑھے، وہ جتنی عبادت کیوں نہ کرے، وہ جتنی عبادت کرے، جتنی نمازیں پڑھے، بلکہ وہ ہلاکت و عذاب کا مستحق ہے، اس پر پروردگار عالم کی طرف سے عذاب ہوگا، اس پر عذاب ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، دوسری جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ویل ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز گزار ہے، مگر کون سے نماز گزار؟ وہ نماز گزار جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، سال انگاری سے کام لیتے ہیں، نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور وہ جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، نماز کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری سے کام لیتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی چیزیں بھی لوگوں کو دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، معمولی چیزیں بھی لوگوں کو دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ اور امام حسین علیہ السلام ائمہ طاہرین کی طرح اپنے سے زیادہ لوگوں کے لیے جیتے تھے، اور سورہ حشر کی آیت انہی کی شان میں سورہ حشر کی یہ آیت ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَاصَّةٌ۔
وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، اپنے نفسوں پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، چاہے ان کو کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، چاہے ان کو خود کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، لیکن خود بھوکا رہتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، خود معمولی کپڑے پہنتے ہیں لیکن دوسروں کے تن کو ڈھکتے ہیں، دوسروں کے تن کو ڈھکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا اگر ہم آغاز حیات دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا آغاز حیات ہی ہے جب حسنین بیمار تھے اور اس کے بعد شہزادی زہرا نے منت مانی، پھر منت جب وہ صحتیاب ہو گئے، سب نے روزہ رکھا، امام حسین چھوٹے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، امام حسین علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، امام حسین علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اس انداز میں ان کی شان بیان کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور اس کے بعد پھر اس کا محاصل کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ جو دیتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں، لیکن جب مسکین کو دیتے ہیں، یتیم کو دیتے ہیں، فقیر کو دیتے ہیں، ان سب کا خیال رکھتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، اور اس کے بعد بدلے میں ان سے کچھ چاہتے نہیں ہے، بدلے میں کچھ چاہتے نہیں ہے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، یعنی بدلے میں ان سے ایک شکریہ بھی نہیں چاہتے، اللہ کی رضا کے لیے دے دیتے ہیں، بدلے میں یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ان کا شکریہ ادا کرے، جو بھی دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا گھر غریبوں، محتاجوں، بے کسوں، بے سہاروں کا ٹھکانہ رہا ہے، ہمیشہ محتاجوں کا ٹھکانہ رہا ہے، بے کسوں کا ٹھکانہ رہا ہے، محتاجوں کا ٹھکانہ رہا ہے، مسکینوں کا ٹھکانہ رہا ہے، بیواؤں کا ٹھکانہ رہا ہے، کمزور لوگوں کا ٹھکانہ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کا گھر۔ امام حسین علیہ السلام کا گھر، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں جب کبھی مال آ جاتا تھا تو امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے تھے، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ مال بانٹا نہیں جاتا تھا، امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے تھے جب تک کہ وہ مال بانٹا نہیں جاتا تھا۔ جب مال بٹ جاتا تھا تب امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، تب تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ وہ مال یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، بے سہاروں میں تقسیم نہیں کیا جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اسامہ بن زید ایک مرض کی وجہ سے اس دنیا سے گئے ہیں۔ جب اسامہ بن زید مریض تھے، امام حسین علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جب عیادت کے لیے جاتے ہیں، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جب عیادت کے لیے آپ کے سرحانے، جب امام حسین علیہ السلام آپ جب اسامہ بن زید کے سرحانے بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ اسامہ بن زید نے کہا، ہائے میرا غم۔ امام حسین نے فرمایا، تیرا کون سا غم ہے؟ کہا، میں 60,000 دینار کا قرض دار ہوں، اگر میں نے وہ قرض ادا نہیں کیا، میں اس دنیا سے چلا گیا تو میں قرضدار ہو کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے اوپر عذاب ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تیرا قرض ادا کروں گا، تیرے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں تیرا قرض ادا کروں گا۔ ایک مرتبہ جیسے امام نے فرمایا میں تیرا قرض ادا کروں گا، لیکن اس کے بعد اسامہ بن زید فوراً کہنے لگا اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، ہائے میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرا قرض ادا نہ ہو۔ امام حسین نے فرمایا، تو تب تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ میں تیرا قرض ادا نہیں کروں گا۔ امام نے اس کا قرض ادا کر دیا، جبکہ اسامہ بن زید ان اشخاص میں سے ہے جس نے امام علی کی بیعت نہیں کی ہے، امام علی کی بیعت نہیں کی ہے، امام علی کی بیعت نہیں کی
کی ہے، امام حسین نے اس کو نہیں دیکھا، امام حسین نے اس چیز کو نہیں دیکھا، بلکہ اسامہ بن زید پر امام حسین نے احسان کر دیا، امام حسین نے احسان کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے سماج کے اندر ان کے مساوات کو جب ہم دیکھتے ہیں، بے قصوں کا سہارا ہے امام حسین، بے سہاروں کا سہارا ہے امام حسین۔ امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں، دیکھا کہ کچھ مسکین لوگ ایک چبوترے پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے امام کو دعوت دی، امام اپنی سواری سے اترے، ان کے درمیان بیٹھے، مٹی پر بیٹھے، ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک مرتبہ امام نے فرمایا، اب میں تم کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے گھر آئے، آپ کو میرے گھر میں دعوت ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام نے ان کو دعوت دی، وہ خوش ہو گئے کہ ہم کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر میں دعوت دی ہے، اپنے گھر میں دعوت دی ہے۔ جب دعوت کے لیے سارے مسکین پہنچے، ایک مرتبہ سب نے کھانا کھایا۔ ایک مرتبہ جب سب نے کھانا کھایا، امام حسین نے آواز دی، رباب کو آواز دی، امام حسین نے رباب کو آواز دی، رباب گھر میں جتنا بھی مال ہے، گھر میں جتنا بھی پیسہ ہے وہ لے کے آؤ، جتنے بھی درہم ہیں وہ لے کے آؤ۔ سارا مال لایا گیا، سارے درہم لائے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان بے قصوں، ان مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دیا، ان مسکینوں کے درمیان وہ سارا مال تقسیم کر دیا۔ اور امام حسین علیہ السلام اس کے بعد فرماتے ہیں، جب بھی تم کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے امام کو نہیں بھولنا، اپنے امام کو یاد کرنا، آپ کا امام ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہے، امام حسین علیہ السلام کا اخلاق، امام حسین علیہ السلام کا سماجی پہلو، امام حسین علیہ السلام کا اخلاقی پہلو، امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ سیرت امام حسین علیہ السلام لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سیرت امام حسین لوگوں کے درمیان بیان کریں گے، لوگ خود امام حسین علیہ السلام کے شیدائی ہو جائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔